سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گی کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. جیسا باپ ویسا بیٹا، بلکہ بیٹا 4-5 ہاتھ آگے، گنا آگے ہے. سگا رشتہ ہے، بدقسمتی سے سگا رشتہ ہے. کوئی جائیداد، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس، کوئی جگہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جالب صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے نام پہ اگر کوئی جائیداد ہوگی، کوئی بینک بیلنس ہوگا، زمینیں ہوں گی تو وہ ضبط کر لی جائیں گی. جتنے بھی ضروری جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. وہ مکان ہم لوگوں نے کرائے پہ چڑھا دیا اور اس کی رجسٹری غائب. یہ بھی ذرا غور سے سنیں. اور جس کو کرائے پہ چڑھایا اس بندے نے اس مکان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں نے، کرایہ داروں نے، ہم لوگوں کو کرایہ ہی نہیں دیا. تو میں نے 5 سال وہ کیس لڑا، صبح سے لے کے رات تک میں وہاں پہ بیٹھی رہتی تھی عدالت میں. ان لوگوں نے کوئی اچھا سلوک کیا ہوتا ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہوتا تو ماں اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو کچھ دیتی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ یہ بندہ فروڈیا امر اور ناکام ایکٹر، کبھی بھی اس نے آج تک مجھ سے معافی نہیں مانگی. السلام علیکم. ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زہا راشد. حبیب جالب صاحب، ان کا بہت نام ہے، بہت پاکستان کے ایک مشہور اور معروف شاعر تھے. وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی بیٹی اور ان کے خاندان والے ابھی باقی ہیں. اور ان کا ایک بہت مسئلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. طاہرہ حبیب جالب صاحب کی بیٹی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ایک بھتیجے ہیں امر جالب. ان کا آپس میں کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے ہماری پراپرٹی لی، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. آج ہم انہی کے پاس موجود ہیں. ہمارے ساتھ طاہرہ صاحبہ موجود ہیں اور ان کے بھائی یاسر جالب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ امر جالب آپ کے لگتے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گی کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. جیسا باپ ویسا بیٹا، بلکہ بیٹا 4-5 ہاتھ آگے، گنا آگے ہے. تو باپ بھی ایسے ہی کرتا رہا ہے، ماں کے خلاف، بہنوں کے خلاف، بھائی کے خلاف. سگا رشتہ ہے، بدقسمتی سے سگا رشتہ ہے. اور شکر ہے کہ لوگوں کو اب امر جالب کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جائیداد ہوتی ہے، جو ہوتی ہے نا وراثت، وہ حبیب جالب باپ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جالب صاحب کے نام پر کوئی جائیداد، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس، کوئی جگہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جالب صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے نام پہ اگر کوئی جائیداد ہوگی، کوئی بینک بیلنس ہوگا، زمینیں ہوں گی تو وہ ضبط کر لی جائیں گی. کیونکہ وہ تنقید کرتے تھے حکومت، اپنا سیاستدانوں کے، اور ان کے بولتے تھے، شاعری کرتے تھے، اور وہ اپنا پکڑے جاتے تھے. تو ان کے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو مکان ہے، ایک ہے مکان سروبا گارڈن کا، وہ مکان بھی بیگم جالب کے نام پر تھا. ٹھیک ہے جی. اب میری بات آپ سب غور سے سن لیں، جب آپ سب دیکھ رہے ہیں نا، آپ غور سے سنیے گا. وہ مکان بھی میری والدہ کے نام پہ تھا. وہ مکان کے کاغذ کو، ڈاکومنٹس کو، رجسٹری کو غائب کر دیا جاتا ہے. اچھا، ان کی طرف سے؟ ہاں، وہ غائب کر دیا جاتا ہے. تو کہ جی مطلب میری بہن کے جو ایف اے جس نے کیا، میری بہن لیلا جالب، اس کے ڈاکیومنٹس، جو رجسٹر، اس کا جو ہے اپنا رزلٹ، جو صنعت ہوتی ہے، اس کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے. جتنے بھی ضروری جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب وہ غائب کر دیا تو وہ مکان بھی میری والدہ کے نام، سروبا گارڈن فیروز پور روڈ پر جو مکان ہے، آپ سب لوگوں کو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ بھی مکان میری والدہ کے نام پہ، اس کی رجسٹری غائب کر دی ان لوگوں نے. اچھا، تو وہ اب جب جالب صاحب بیمار ہوئے 93 میں، تو وہ ان کو شیخ زید اپنا ایڈمٹ کروا دیا. تو جالب صاحب جب ایڈمٹ ہوئے تو ہم لوگ بہنیں، اپنا بیٹیاں اور میری والدہ، ہم شیخ زید جب جاتے تھے ملنے کے لیے
مطلب دن میں 3 چکر لگتے تھے سروبا گارڈن فیروز پور روڈ سے شیخ زید. تو ہم لوگ جب جاتے تھے تو جالب صاحب کہتے تھے کہ 3 چکر لگتی ہیں. سزوکی ڈبے میں وہ بڑا ٹوٹا پھوٹا ڈبہ ہوتا تھا, ان سے جو چھوٹے بھائی ہیں ناصر جالب سے جو چھوٹے بھائی ہیں جو یو بی ایل میں کیشیئر ہیں, وہ لے کے آیا کرتے تھے ہم لوگوں کو جالب صاحب سے ابو سے ملوانے کے لیے. تو ہمارے 3 چکر لگتے تھے. تو ابو نے کہا کہ وہ مکان جو ہے نا ابھی آپ ایسے کرو, فی الحال وہ مکان کرائے پہ دے دو. وہ ہم لوگوں نے کرائے پہ دے دیا. تو وہ مکان چھوڑ کر ہم لوگ نیلم بلاک میں ہم نے ناصر صاحب اور اس کے بچے اور اس کی بیوی نیلم بلاک, وہ مکان کا نمبر بھی آج تک مجھے یاد 419 نیلم بلاک ہما بلاک میں ہم لوگوں نے وہ کرائے پہ مکان لیا. ناصر جالب تھے ساتھ رہتے تھے اور ان کی بیوی اور ان کے بچے بھی. ہم لوگوں نے وہاں سے ہم لوگوں نے اب اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہ مکان ہم لوگوں نے کرائے پہ چڑھا دیا اور اس کی رجسٹری غائب, یہ بھی ذرا غور سے سنیں. اور جس کو کرائے پہ چڑھایا اس بندے نے اس مکان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں نے کرایہ داروں نے ہم لوگوں کو کرایہ ہی نہیں دیا. وہ اس مکان کا جو تھا نا کیس, وہ سارے جو ضروری ڈاکیومنٹس تھے, اپنا فون لگا وہاں پہ جالب صاحب کی وجہ سے, گیس لگی تو وہ جالب صاحب کی وجہ سے لگی. تو وہ وہاں سے جو کاغذ جو تھے نا اس مکان کے وہ سارے نکلوا کے, تو وہ میں نے 5 سال وہ کیس لڑا, صبح سے لے کے رات تک میں وہاں پہ بیٹھی رہتی تھی عدالت میں. جن کرایہ داروں نے وہ سروبا گارڈن والا مکان قبضہ کر لیا تھا. تو نہیں آئے کیس لڑنے کے لیے, سنو نا وہ سب بتا رہی ہوں. تب تو یہ لوگ نہیں آئے کیس لڑنے کے لیے, چھڑوانے کے لیے, میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اچھا وہ کیس میں نے 5 سال تک وہ قبضہ اکیلے لڑا, صبح سے لے کے شام تک وہ وہاں پہ بیٹھی رہتی تھی. ان لوگوں نے کیا کیا, ناصر نے اور جو چھوٹا بھائی انور جالب یو بی ایل میں کیشیئر ہیں, ان دونوں نے مل کے کیا کرنا شروع کر دیا. دونوں کی بیویوں نے, بچوں نے ہمارے خلاف جو ہے نا وہ اپنا اخباروں میں وہ لگانا شروع کر دی, گندی اور ماں کے خلاف, بہنوں کے خلاف خبریں آنا شروع کر دیں, لگانے شروع کر دیں. اور پھر انہوں نے پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں حصہ دو, ہمیں حصہ دو, ہمیں حصہ دو. ماں کے نام پہ تھا. اب ماں کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی دے. ان لوگوں نے کوئی اچھا سلوک کیا ہوتا ماں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہوتا تو ماں اپنے بیٹوں کو, اپنے پوتے پوتیوں کو کچھ دیتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ ٹاؤن میں 2 گھر ملے تھے جس میں سے ایک آپ نے اپنے نام لگوایا. سن لیں میں سب بتا رہی ہوں. وہ میں آج فیس بک کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گی, کیونکہ میں نے ان کو بڑا ٹائم دیا ہے, میں نے بڑا صبر کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک دفعہ یہ بندہ فیروڈیا امر اور ناکام ایکٹر, کبھی بھی اس نے آج تک مجھ سے معافی نہیں مانگی. اس نے معافی مانگنی ہے, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہی ہوں, میں مسجد میں جانے کو تیار ہوں, میں امام بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس نے آج تک نہیں معافی مانگی. اچھا وہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کیس کرنے شروع کر دیے. اور دوسری بھابھی جو چھوٹی بھابھی ہے ان کو بھی ساتھ ملائے, ان کو بھی برا بنایا. ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں, ان کو بھی برا بنایا والدہ کے سامنے, ہم لوگوں کے سامنے. اس عورت نے, ناصر کی بیوی نے اور امر کی ماں نے, اور امر نے اور ناصر نے ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے, مطلب یہ کندھے استعمال کرتے ہیں, ان کے کندھوں پہ رکھ کے, رشتہ داروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھ دے. ٹھیک ہے جی. اب وہ مکان ہو گیا جی, وہ بھی امی کے نام پہ تھا, اس کی رجسٹری ہو گئی غائب. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیس لڑ کے وہ میں نے سارا وہ اس کو کرایہ داروں کو باہر نکال کے ہم نے ان لوگوں سے اپنا تنگ آ کے عمر سے, ناصر سے, اس کی بیوی سے, انور جالب سے, اس کی بیوی سے, اس کے بچوں سے تنگ آ کر وہ مکان بیچا. امی نے 18 لاکھ میں, وہ رجسٹر پڑے ہوئے, وہ کاغذ پڑے ہوئے میرے پاس. ان لوگوں سے اتنی بدنامی کی ہم لوگوں کی, اتنا ہم لوگوں کو تنگ کیا, اتنا ہمارا یقین کریں کہ ہم نے کہا کہ وہ مکان بھی ہمیں نہیں چاہیے, وہ مکان امی آپ بیچ دو.
सस्ते में दे दो, सस्ते में दे दो। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने उनके ऊपर कोई गोली चलाई है, इस तरह का कुछ? मैंने गोली चलाई? मैंने तो आज तक परिंदा नहीं मारा, मैंने गोली खाई जो उनसे। और मैंने देखा कि आपकी टांग पे भी गोली का निशान है। उन्होंने मारा है। अच्छा, वो तो नहीं मानते कि मैंने मारा है। माने मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे कुत्ते पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं खुद ही अपने मुँह गोली मारूंगा, ठीक है ना, या अपने कमर पे खंजर मारूंगा। इतना बड़ा निशान है कमर पे, 14 टांके लगे हुए कमर पे। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या उनके ऊपर कोई ऐसे गलत मुकदमे भी करवाए हैं? नहीं, गलत नहीं, जेन्युइन मुकदमे कराए, 324 के 2 मुकदमे कराए जो जायज़ हैं। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे आप बताएं, आपने उस घर की तो बात की, लेकिन मुस्तफ़ा टाउन में जो 2 घर मिले उसमें एक बेच के घर बनाया गया और उनका कहना ये है कि आपने अपने नाम ये घर करवाया। मैंने अपने नाम पे घर करवाया। और ये जो अच्छा चले, ये एक मुशायरा हुआ, उसमें किश्वर नहीस साहिबा, जालिब शरीफ जंजवा साहब, आबिद हसन मंटो साहब, एहसान वाई साहब, किश्वर नहीस साहिबा और जालिब साहब के सारे दोस्त उसमें इकट्ठे हुए। अच्छा जी, अब जालिब साहब तो पकड़े जाते थे और हम लोग किराए के मकान में एक फ्लैट में रहते थे संत नगर में। तो वो होता हमारे साथ ये था कि जालिब साहब तो 6 महीने, साल, 3 महीने जेल में रहते थे। पीछे से हमारे पास ना खाने के लिए पैसे होते थे, ना घर का किराया देने के लिए पैसे होते थे, ना हमारी फीसें देने के लिए पैसे होते थे, मतलब कुछ भी नहीं होता था। जालिब साहब के दोस्त आते थे, हम लोगों को खाने के लिए पैसे देते थे, किराए के फ्लैट के किराए के पैसे देते थे, फीसें, मतलब जो सारे इकट्ठे होकर सब जालिब साहब की हमारे आके हेल्प करते थे। और हम मोहल्लेदार, हमारी नेबर्स थे, हमें खाना देने के लिए आया करते थे। अच्छा, मुशायरा हुआ था, उन लोगों ने मुशायरा किया तो जालिब साहब के मुशायरे में जालिब साहब से पूछे बगैर उस मुशायरे पर टिकट लगाई, ठीक है, उस मुशायरे पे जालिब साहब से पूछे बगैर टिकट लगा दी, क्योंकि जालिब साहब ने अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ जायदाद कुछ नहीं बनाना, तो क्यों ना हम बच्चियों के लिए, भाभी के लिए एक जगह ले लें जो उनके सर पे छत होनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो हुआ ये कि वो उस मुशायरे से 96,000 उस मुशायरे पे इकट्ठे हुए। तो जालिब साहब को बताया सब दोस्तों ने मिलकर कि जालिब साहब आपके मुशायरे पे हम लोगों ने टिकट लगा दी थी और उससे 96,000 इकट्ठे हुए हैं। और उस पे फिर जालिब साहब ने कहा कि यार मेरे नाम पे कोई जायदाद, कोई ऐसी चीज़, कोई ज़मीनें कुछ नहीं मैंने बनाई, तो ना मैंने बनानी है, मेरे नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो वो जब्त हो जाएंगी। तो जालिब साहब ने कहा मेरी बेगम के नाम, मुमताज़ बेगम के नाम पे ये पैसे जो हैं उसी के नाम पे जगह खरीद ली जाए। तो उन्होंने जगह बेगम मुमताज़ बेगम पे डायरेक्ट शुरू से ही 1 कनाल का प्लॉट लिया। 1 कनाल का, वो कागज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, वो जो पहले वाले कागज़ है ना, वो भी अम्मी के नाम पे, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है जी। कोई 2 प्लॉट नहीं थे कि एक मेरा होगा तो एक अम्मी का होगा। उन्होंने अपने नाम करवाया प्लॉट? नहीं, वो पूरे 1 कनाल का प्लॉट जो अम्मी के नाम, शुरू से अम्मी के नाम पे था, वो कागज़ मेरे पास पड़े हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वो ये लोग फिर भी बाज नहीं आए।